ہم کچھ تسبیحات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رحم کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کے دن کا آغاز ہوگا تو آپ کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کی میں اسکرین شاٹس نہیں لگاؤں گا ساتھ میں، کیونکہ یہ تسبیحات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک ایک تسبیح آپ کوشش کریں کہ یہ میں ہر بندے کو بتاتا ہوں جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے، کال کرتا ہے، میں نے یہ رکھا ہوا ہے، یہ تو بتانا ہی بتانا ہے۔ تو ایک تصویر کا مطلب سبھی کو پتا ہے، لیکن پھر بھی میں کلیئر کر دوں کہ 100 ریپیٹیشنز جو ہوتی ہیں اس کو ایک تصویر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک آپ ڈالی کاؤنٹر ہوتا ہے جو بٹن والی تصویر ہوتی ہے، یا دوسری تصویر ٹریڈیشنل جو روزری وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک ایک تصویر اپنے دن کی پرائرٹی پہ رکھیں۔ 5 5 منٹ 10 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد یا سلامو کی 3 تسبیحات 300 بار، یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لاہور کے بارے میں بڑا مسکنسیپشن ہے۔ ہال جو ہے یہ حوالات اور تحویل سے کنیکٹ کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے لا حول، نو بڈی کین ٹرانسفارم ہز اور ہر لائف۔ کوئی بندہ اپنی زندگی، کوئی انسان اپنی زندگی کو بدل نہیں سکتا، ولا قوت، and nobody has power to do so الا باللہ، ٹل، جب تک اللہ تعالیٰ ایکسیس کو گرانٹ نہ کر دے، رسائی نہ کھول دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کی ایک تصویر کر لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہی بات جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن پاک میں کہ انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ جب پڑھی گئی تھی نا، تو ہمارے پیغمبر، ہمارے سردار ہیں، ہمارے فور فادرز ہیں، ہمارے استاد ہیں حضرت یونس علیہ السلام، انہوں نے اس تصویر کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا، اور میں حیران ہوا۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ میں نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس کیوں دیا ہے؟ تو تھوڑا سا ریسرچ کیا، تو اتنی بڑی مشکل بات تھی، آج تک ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کسی وہیل وغیرہ کے، شارک کے سٹمک میں گیا ہوا بندہ واپس آ گیا ہے۔ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ چلے گئے تھے اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اسی پیٹ میں پڑے رہتے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ جب آیت کریمہ شروع کریں گے، ایک تسبیح صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بڑا تردد آپ کو میں نہیں دے رہا، زندگی میں ایک تسبیح، روزانہ کی ایک تسبیح۔ کیا لگتا ہے شروع میں 10 15 منٹ، 15 20 منٹ، 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اس کے بعد 1.5 2 مہینے میں 10 10 منٹ پہ آ جاتی ہے تصویر۔ یہ میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ جو اس کے کلمات کو پڑھتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ، آپ بھی تو کسی مچھلی کے پیٹ میں ہی اس وقت ہے نا، میں بھی تو کسی مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوں۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے اور کسی نہ کسی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ جس بھی مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آپ پڑھیں آیت کریمہ، اللہ آپ کو وہاں سے نکالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے۔ وقت لگ سکتا ہے، ساری زندگی پڑھیں، جب مالک کی مرضی ہوگی، جب منظوری ہوگی، آسمانوں سے فیصلہ کیا جائے گا کہ نکال لو اس کو باہر، تو اگل دیا جائے گا نا آپ کو ایک چٹیل میدان میں، اور آپ کے اوپر ایک بیل اگا دی جائے گی، اور اس وقت آپ دکھ سے بھرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کی ایک تسبیح، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ سے نے فرمایا کہ 70 بار تو کم از کم استغفار کرو، تو استغفر اللہ یہ پڑھیں تسبیح، اور اللہ سے 100 بار معافی مانگ لی دن میں۔ اور اس کے ساتھ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں فرمان جاری ہوا کہ جس نے 100 بار ان کلمات کو ادا کیا، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو معاف کر دیے جائیں گے، تو معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں۔ اب یہ میں نے سیٹ بنایا،
میں نے یہ کچھ چھوٹی سی تو تسبیحات ہیں، کتنی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ان کو ایک وقت میں بھی پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہارڈلی اٹ ول ٹیک 45 منٹس آف یور پریشیس لائف مائی ڈیئر ویورز۔ ان تسبیحات کو شروع کریں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، اور دیکھیے ان کو پڑھنے کے لیے میں بار بار بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی تشنیح رہتی ہے، کیونکہ ہر بار مجھے کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں obviously they are bound to visit جو پہلی بار لینڈ کر رہے ہوتے ہیں، نیو برڈس، اور اس میں یہ ہے کہ صبح والی تسبیحات کی تو کوشش کریں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تسبیحات تو آپ صبح مارننگ میں رکھیں۔ باقی جو تسبیحات ہیں ان کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کوئی وضو کی قید نہیں ہوتی، بار بار بتایا ہے، کوئی ذہن کو فوکس نہیں کرنا ہوتا، کوئی جائے نماز پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ آخر پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ مسنون دعائیں، اور ان کی میں اسکرین شاٹس ساتھ ساتھ اسکرین پہ دیتا چلا جاؤں گا۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، یہ جو ہے 7 بار، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ کتنا کام کرے گی، لیکن آپ اس دعا میں ایک لفظ ہے، وہ لفظ ہے جنون، اور میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا، کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم فراست بخشی تھی، obsessions کے لیے یہ تسبیح تعلیم فرمائی ہے ہمیں۔ اگر آپ کا بچہ صبح 7 بار اور شام کو 7 بار اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام پڑھتا چلتا چلا آ رہا ہوگا تو 30-35 سال کی عمر میں کتنی طاقتور دعا بن گئی ہوگی، اتنی کانسٹنٹ ریپیٹیشن سے، اتنی زیادہ تکرار سے اس کی طاقت کتنی مہیب اور گمبھیر ہو گئی ہوگی، اس بات کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں۔ پھر ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ بھی صبح شام 7 بار چلے گی، اور یہ نائٹ میئرز وغیرہ سے بہت ہے، میں کیا فائدے بیان کروں، اللہ کے کلام کے میں کیا فائدے بیان کروں، ایٹرنیٹی ہے۔ وہ سورہ کہف میں فرمایا اگر تیری رب کی باتیں کرنے کے لیے ایک ہم اس دنیا کے سمندر اور لے آئیں اور درختوں کو قلم بنا دیں اور پھر اسی کے برابر اور بھی لے آئیں تو پھر بھی تیرے یہ ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو رب کی باتیں کیا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ گلے کی ایک طاقت پہ بھی موقوف ہے۔ کتنی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ چوٹیں نہیں لگتی اس دعا سے، ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے یقین پورا ہے۔ اور اس آج صبح 7 بار، شام 7 بار چلے گی۔ پھر غم اور کر سے حفاظت کی دعا ہے، لمبی ہے تھوڑی سی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس کو دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کے سامنے میں نے ڈسپلے کر دی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر، اور اس کا ترجمہ وغیرہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ قرض سے تو ایک ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ بچائے، لینا پڑ ہی جاتا ہے، انبیاء کو بھی لینا پڑ جاتا ہے، لیا جائے تو اتار دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور باقی اس دعا کا جو اصل جو مجھے پسند ہے نا، یہ غم اور حزن سے آپ کو بچاتی ہے۔ پھر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوشل فوبیاز فیس نہ کر پانا، لوگوں کو گیدرنگز میں جانے سے ڈر لگتا ہے، کراؤڈز میں جانے سے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے بات نہیں کی جاتی ہے، پریزنٹیشن نہیں دے سکتے ہیں، انٹرویوز نہیں دے سکتے ہیں، اپنے دل کی بات لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، کہیں پہ کوئی ایمرجنسی سچویشن میں بولنا پڑ جائے یا کوئی کریکٹر ایسا ادا کرنا پڑ جائے جس میں گفتگو ہو اور آپ کی ذات جو ہے وہ مرکز نگاہ بن جائے تو زبان میں ہکلاہٹ آ جاتی ہے اور انگزائٹی کا جن جو ہے وہ گلا دبا لیا کرتا ہے۔ یہ دعا صبح شام 7 بار، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دعا کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا تردد آئے گا، کوشش بھی کرنی پڑے گی، وسائل کو بھی ارینج کرے گا، مشقت بھی کرے گا، سارا کچھ یہاں سے ڈر نکل جائے گا۔ یہاں پہ جو ایک ہیبت، جو اسباب کا ایک جو ان کا فنومینا ہے، جو ان کا ایک ایفیکٹ آتا ہے، اس میں سے آپ کو نکال دے گا، وہ آپ کے ساتھ سٹے نہیں کر سکا۔ بڑی عجیب سی بے نیازی ملتی ہے، بڑی خوبصورت بے نیازی ملتی ہے۔
اور پھر نیند آنے کی دعا، اللہم غارت النجوم وحدات العیون، وہ بھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، لمبی ہیں زیادہ، میں مکمل نہیں پڑھ رہا۔ یہ صرف رات کو 7 بار پڑھی جائے گی چونکہ نیند کی دعا ہے، اور صبح کے وقت اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جو لوگ رات کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اکثر وہ صبح کے ٹائم واپس آتے ہیں، تو وہ ایسا کیا کریں کہ اگر صبح کے وقت سوتے ہیں، یا کچھ لوگ لیٹ جاگنے کے عادی ہیں، کچھ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں، یا کوئی بھی ان کے معاملات ہیں، تو وہ پھر ایسے کیا کریں، بات بنتی تو نہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ کی رحمت جو ہے اس کو کسی صورت چھوڑیں گے تو نہیں، تو سوتے ہوئے جس بھی وقت سو رہے ہیں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی برکت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپس میں محبت پیدا کرنے کی دعا ہے، تھوڑی لمبی ہے، اللہم الف بینا قلوبنا وصل ذات بیننا وحدنا سبل السلام، یہاں تک بھی پڑھ لی جاتی ہے، لیکن میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ پوری مکمل دعا، جن لوگوں کو اپنے گھر میں مسائل کا سامنا ہے، ہسبینڈ بائی وائف کے ریلیشنز خراب ہیں، اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور یا آپ وڈرال میں جانا چاہ رہے ہیں، کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اپنی بیوی کی یا بیوی کو اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، یا اگر ظلم اور زیادتی کا خدشہ ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یا اگر کچھ بھی اگر آپ کو یہ سپورٹ چاہیے اپنے ایک دوسرے سے جوڑے کو، تو انہیں چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کریں، اور اگر تو آپ پوری پڑھ لیں گے تو اولاد کا بھی بیچ میں ہی ہر طرح کے طبقات جو ہیں، بچے پڑھ لیں، بڑے پڑھ لیں، بوڑھے پڑھ لیں، خواتین پڑھ لیں، مائیں پڑھ لیں، باپ پڑھ لیں، سب کے لیے یہ دعا جو ہے وہ سفائس کرتی ہے۔ اس کو مکمل اگر پڑھ سکیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کو 7 بار صبح، 7 بار شام، اللہم استر عورتنا و آمن رواتنا۔ خوف کی دعا تو میں ہر دفعہ ہی بتاتا ہوں، خوف تو یہ دور ہی خوف اور دباؤ کا ہے، اس کو بھی صبح 7 بار اور شام 7 بار۔ اور یہاں پہ میں یہ عرض کر دوں کہ جن لوگوں کو خوف تھک گیا، جن لوگوں کو خوف بہت زیادہ آتا ہے نا، وہ اس دعا کی، اللہم استر عورتنا و آمن رواتنا کی ایک تسبیح کر لیں، یعنی صبح 7 بار اور شام 7 بار تو رکھیں گے اپنی لائف میں ساری زندگی، لیکن اس کے ساتھ دن میں ایک تسبیح بھی کر لیا کریں، 100 بار اس کو، جو تسبیحات کا سیٹ اوپر آپ کو بتایا اس میں اس کو شامل کر لیں۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ خوف، فوبیاز والے لوگ ہیں، اس طرح کی چیزیں، موت کا ڈر، یہ اس قسم کی جو بھی چیزیں سارے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جو بھی آتے ہیں وہ اس کی ایک تسبیح کر لیں، 4-5 مہینے، دیٹس آل۔ میرے استاد نے ہنٹ دیا تھا، پروفیسر صاحب نے، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں دراز کرے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچے کے، ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ 120 دن کے بعد ڈالتا ہے، 4 مہینے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے کلام کا اور کسی بھی تسبیح کا، دعا کا اگر ہم اثر دیکھنا چاہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد دیکھنا چاہیے۔ یہ رول نہیں ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رول نہیں ہے، یہ یوں سمجھیے ایک ایکسٹیٹک اور ایک خوبصورت یہ اندازہ ہے، اور میرا خود بھی مجھے یہ بڑا پسند آیا کہ اچھا چلیں 4 مہینے بعد ہمارے مسئلے میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ شروع تو پہلے دن سے ہی رہتا ہے، آپ نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو آغاز تو ہو گیا، برکت تو وہیں پہ پڑ گئی آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ رزلٹ اتنا آہستہ آہستہ کر کے آتا ہے کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، تو اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ رزلٹ جب دیکھیں تو کوشش کیجئے کہ 120 دن کے بعد دیکھیے، اور اس کے بعد میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سال میں 3 بار دیکھا کریں۔ شاگردوں کا تو کام ہی یہی ہے نا، آگے بڑھنا ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد کو خوش رکھے، 4 مہینے بعد رزلٹ دیکھیں گے، تھوڑا فرق فیل ہوگا، ایسے لگے گا شاید کم ہوا ہے یا شاید نہیں ہوا، تو شیطان اشتباہ ڈالے، اگر ایسا ہوا تو 8 مہینے کے بعد دوبارہ دیکھیں، فرق تھوڑا سا نظر آئے گا۔ لیکن اگر تسلی نہیں ہوتی اور ایسے لگتا ہے کہ زیادہ فرق نہیں پڑا، تو آپ کو ایک بات ہوں، آپ کام بھی بہت بڑا کر رہے ہیں، وقت بھی لگے گا، تو 1 سال کے بعد دیکھیں، تب آپ کو فرق نظر آئے گا۔ زبان دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے فضل، اس کے کرم سے، اس کے بابرکت نام کے ساتھ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جب سال کے بعد دیکھیں گے نا تو آپ کو فرق نظر آئے گا، اور پھر جب 2 سال کے بعد دیکھیں گے تو بہت بڑا فرق نظر آئے گا، اور جب 3 سال کے بعد دیکھیں گے تو عظیم ترین فرق نظر آئے گا، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا دیکھیں گے؟ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، پھر دیکھنا چھوڑ دیں گے،
پھر کچھ اور دکھنے لگ جائے گا، پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کام ہوتے ہیں، پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ مدد کیے جاتے ہیں، پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ چھوڑ نہیں دیے جاتے۔ جب 2.5-3 سال تسبیح ہاتھ کو ہو جاتے ہیں نا، تو پھر عقل جو ہے نا وہ درست ہو جاتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے، پھر یہ نہیں، پھر دنوں کو نہیں گنا کرتے، پھر کچھ بھی نہیں، پھر دن، مہینے، سال، پھر تو زندگی کے بعد پھر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، آخرت میں جائیں گے تو پھر تو کیا ہی پھر رزلٹ، نہ رزلٹ تو کیسے کفایت کرے گا نا، اتنا چھوٹا لفظ ہو گیا وہاں پر، تو پھر فوزن عظیمہ ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جو آپ اذیت بھگت رہے ہیں، جس پریشانی میں آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس اعتماد اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا بھرم قائم رکھے، مجھے آپ کے اعتماد پہ، آپ کے خلوص پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا مددگار ساتھی بنائے رکھے، آپ کے لیے نفع بخش بنائے رکھے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو کچھ بھی فائدہ دیا ہے، آپ کے ذہن کی کوئی بھی ایک نوٹ اگر اس کو دیکھتے ہوئے کھلی ہے، تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے، مجھ پر رحم اور کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔